مسائل سے پسند ہے اور اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، یا معاذ اللہ وہ اتنا برگشتہ ہو گیا کہ اس نے دین ہی کوئی دوسرا اختیار کر لیا، فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، ایسی قوم کو اللہ لے آئے گا جو وہ اللہ سے محبت کرے، یعنی اللہ اپنے محبوبوں کو لے آئے گا اور ایسے محبوب ہوں گے کہ وَيُحِبُّونَهُ، وہ بھی اللہ سے اتنی محبت کریں گے جتنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندوں سے، ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ فرماتا فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب ایسی قوم کو اللہ لے آئے گا یحبہم، کہ وہ اس قوم سے محبت فرمائے گا، یعنی اپنے محبوب قوم کو لے کر آئے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی اس سے محبت کریں، اس سے بندے بھی، اس کے جو بندے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح محبت کرے۔ اور فرمایا جو ایسی قوم ہے جو اللہ کی محبوب ہے اور وہ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے وہ بڑے نرم دل ہیں، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یعنی اپنی جان کو قربان کرنے کا موقع آئے تو اللہ کی محبت میں جان بھی دے جاتے ہیں۔ پھر وہ جان دنیا اور اس کی آسائشیں اور اس کی سہولتیں اور اس کی نعمتیں اور اس کے جو فیوچرز ہیں ان کو نہیں دیکھتے کہ بھی مستقبل کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، والدین کا کیا بنے گا، دنیا کا کیا بنے گا، گھر بار کا، مال دولت کا، کاروبار کا کیا بنے گا۔ فرمایا وہ جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، میرے نام پر جان دینے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں، یعنی جو ملامت کرنے والے ہیں ان کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں۔ یہ تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں خوف نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اوصاف جس کے اندر ہو، مومنوں سے محبت، نرم دلی، کافروں پر سختی، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کافروں کے بارے میں بڑے نرم دل ہیں، مومنوں کے معاملے میں سست کاہل ہے، کافروں کے بارے میں بڑی نرمی کا روی۔ جب اسلام کے خلاف، اصول و شریعت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف کوئی کافر آتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ہمدردی، اس حد تک کہ اس کی گردن بھی کاٹنی پڑے تو پھر کاٹنے سے دریغ نہ کرے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جس سے مجھے محبت ہے اور جو میرے ساتھ محبت کر رہا ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فرمائی اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہے عطا فرمائے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے یہ فتوح الغیب، ہر سال جب ماہ غوث اعظم آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں
اس کا ذکر تذکرہ کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک حقائق بیان کی کہ حضرت امام حسین نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابا جی آپ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ آپ کو میرے ساتھ محبت ہے؟ آپ میرے دست جگر ہو، آپ رسول اللہ کے نواسے ہو، تو جو میرا پتر ہے، میرا خون ہے، نبی کا نواسا ہے، مجھے اس سے محبت کیوں نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، مجھے بھی دوست رکھتے ہیں اور اللہ کو بھی دوست رکھتے ہیں، اور یہ بتائیے دو دوستیاں کٹھی ہو سکتی ہیں؟ یعنی اللہ سے بھی آپ کو محبت ہے اور میرے ساتھ بھی محبت ہے، تو ایک دل میں دو محبتیں کیسے ہو سکتی؟ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا خاموش ہو، پھر دریافت کیا کہ اگر آپ کو اختیار دیا جائے، امام حسین ہی پوچھ رہے ہیں، آپ کو اختیار دیا جائے، ایک طرف ہم آپ کے بیٹے ہیں، ایک طرف آپ کا ایمان ہے، تو آپ کس کو اختیار کریں؟ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور بیٹوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ، جسم کے ساتھ، خون کے ساتھ۔ کہا کہ آپ کو اگر اختیار دیا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ محبت کریں گے، ہمیں اختیار کریں گے، ہمارے وجود کو اختیار کریں گے، یا اپنے ایمان کو اختیار کریں گے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا میں تو اپنے ایمان کو اختیار کروں گا۔ فرمایا ایمان کو اختیار کروں گا۔ حضرت امام حسین نے عرض کیا کہ حضور یہ جو آپ کی محبت ہمارے ساتھ ہے، یہ محبت عارضی ہے، یہ محبت شفقت والی ہے، یہ محبت وہ پیار والی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بندے کو ہونا چاہیے، اور اس کی محبت جو ہے وہ لازم اور واجب ہے، اور اگر کسی کے دل میں اس کی محبت نہیں ہے تو اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ذلیل و رسوا ہو یا عزت پائے، وہ بھوکا ننگا رہے یا کھائے پیے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت ہو، اور میرے علاوہ کسی اور شہر کی محبت۔ ہمارے سامنے دو واقعات قرآن میں، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام، کہ اللہ نے آخری عمر میں 97-98 سال کی عمر میں پتر دیا اسماعیل کی شکل میں، اس کے ساتھ محبت ہو گئی، الفت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ اللہ نے کہا خلیل یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے ساتھ بھی دوستیاں اور پیار اور پتر کی بھی محبت؟ جی خواب میں کہا کہ سب سے پیاری چیز جو اللہ کی راہ میں قربان کرو، سبحان اللہ، اٹھے اونٹ ذبح کر دیے، گائیاں ذبح کر، پھر خواب آیا اپنی پیاری چیز کو، کیونکہ مال بھی پیارا ہوتا ہے نا، یہ جو مال ہم کسی کو دیتے ہیں، مسجد میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مال ایسے جیسے خون نکال کے کسی کو دیتا ہے نا، اپنے خون جگر کا خون دینا ہے، مال کو لوگ اس طرح محبت کرتے ہیں، اس کی مال ہے، یہ بھی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، اور بے شمار چیزیں جو محبت قرآن نے سنا ہے، توبہ کے اندر بیان کی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ 7-8 محبتیں اللہ نے بیان کی، فرمایا اگر یہ اور اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ترجیح کس کو ہے؟ پلڑا کس کا بھاری ہے؟ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کا پلڑا بھاری ہے تو مبارک ہو، اور اگر
اللہ اس کے رسول کی محبت کا پلڑا ہلکا ہے اور ان ساری چیزوں کا پلڑا بھاری ہے، تو پھر اللہ فتربص حتی یأتی اللہ بأمرہ، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اس کا عذاب آنے والا ہے۔ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ اللہ ان کے لیے ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کے محبوب بھی ہوں گے اور اللہ سے محبت بھی کریں گے۔ تو مومن تو وہی ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور سیدنا حسین کہتے ہیں اللہ کو جو دوست رکھتا ہے اللہ بھی اس کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ کو دوست نہیں رکھتا، اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے ساتھ محبت نہیں۔ اور یہی مطلب رسول اللہ کی بارگاہ نسبت میں ہوا۔ میرے آقا واعظ فرما رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، دوران واعظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ جناب کا ایک صاحبزادہ فوت ہو گیا، صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اس کی تجہیز و تکفین کر کے لے آؤ، اس کو غسل دو، کفن دو اور لے آؤ، اور تقریر فرماتے رہے، واعظ کرتے رہے۔ ان کی تجہیز و تکفین کی گئی، حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ نے جنازہ پڑھایا، فرمایا اس کو دفن کر دو، خود واعظ کرتے رہے۔ خود واعظ لوگوں نے کہا یار عجب بات ہے کہ اولاد کی موت سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا رسول اللہ کے دل پر۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دل میں اس کی محبت تھی کب، یعنی میرا دل اس سے مشغول کب ہوا، میرا دل تو اس کے ساتھ مشغول ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا حضور میری تو 10 اولادیں ہیں، میں تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو گود میں نہیں بٹھایا، کسی کو بوسہ نہیں دیا، کسی کا بوسہ نہیں دیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم۔ فرمایا جب تیرے دل سے اللہ نے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ یہ سارے تعلقات اپنی جگہ پر ہیں، اور سیدنا غوث اعظم بتا اس کا تعلق خاص تعلق ہے جو اس کے ساتھ تعلق رکھے، کائنات کی کوئی شے اللہ کی محبت کے مقابلے میں شے ہی نہیں، لا شے ہے، وہ شے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور ٹائم اللہ کے لیے نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ سے محبت ہے نا، محبت اللہ سے دعویٰ ہے ہمارا محبت الہی کا، لیکن اس ذات سے محبت ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم، اس سے محبت کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں پسند کی جائیں جو اس کو پسند ہے۔ پھر اپنی مرضی کا کیا مطلب ہے؟ اپنی مرضی کا لباس، اپنی مرضی کا چہرہ، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا پہننا، اپنی مرضی کا سونا جاگنا، پھر اس سے محبت ہے۔ عجب بات ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کتنی تعجب خیز بات ہے کہ تم کون کہتے ہو کہ ہر وہ شخص جسے میں محبوب رکھتا ہوں اس کے لیے محبوب رکھتا ہوں اور اس کے لیے میری محبت۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے شکوا کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، یار کس چیز سے دل لگاتے ہیں، کوئی بندے سے دل لگا بندہ فوت ہو جاتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے، کسی گھر سے محبت ہوتی ہے تو وہ گھر گر جاتا ہے یا بک جاتا ہے یا کچھ اور، کسی دوست کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو وہ عداوت میں بدل جاتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں جس سے تعلق لگاتا ہوں نا وہ بے وفائی کر جاتا ہے، وہ میرے ساتھ تعلق توڑ جاتا ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں سے تو نے محبت کی کیوں؟ تو نے اس سے محبت کیوں نہیں کی جو کبھی اپنا تعلق توڑتا نہیں اور جس کو موت نہیں ہے، جو انتقال نہیں کرتا،
جو دوستی چھوڑتا نہیں ہے، جو اپنے تعلق کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور دنیا کا تعلق اگر نفع دیتا تو اس کا تعلق کتنا نفع دیتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، جو اس سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا انہیں دنیا و معافیہ سے بے نیاز کر دیتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق تھا، حضرت یوسف جو سونے پتر بہت زیادہ اتنا سونا تھا کہ نظر کہیں اور ٹکتی نہیں تھی. اللہ نے کہا میرا نبی ہے، نبوت کا تاج سر پہ سجایا ہوا ہے، شریعت کا ابلاغ کر رہا ہے، اور میرے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ محبت کا ذرا چیک تو کیا جائے، توازن کیا ہے؟ بھائیوں کے دل میں وہ حسد ڈالا، اس کو اٹھا کے کنویں میں پھینکا. کتنے سال 15-20 سال کے بعد کہیں جا کے ملاقات ہوئی، روتے روتے آنکھیں چلی گئی. پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ کی محبت ہے اور یوسف کی محبت ہے تو یہ غالب کون سی ہے؟ کہا غالب محبت تو اللہ کی ہے، اور یوسف سے محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہونے والا ہے. من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. حضرت غوث اعظم فرما رہے ہیں اپنی کتاب فتوح الغیب کے اندر کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتے اللہ بھی ان سے محبت یحبونہم ویحبونہم. اللہ کہتا ہے ایسی قوم لے آؤں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. لے آؤں گا. اگر تم نے ابتداء کیا میں یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو پھر گئے تو ختم کر دوں گا، ایسی قوم لے آؤں گا. اس کا مطلب ہے نہیں نہ لے کے آیا کہ ہم مرتد نہیں ہوئے، الحمدللہ ہم دین پر قائم اور دائم ہے الحمدللہ. اور پھر جب ہم ہیں تو وہ ہمارے ساتھ محبت فرما رہا ہے، ہمارے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور ہم سے پیار کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. اس دنیا دنی کو چھوڑو، اس کمینی دنیا کو چھوڑو، اس نے کسی سے وفا نہیں کی ہے، اور میرے ساتھ وفا کرو کہ میں اس سے وفا کرتا ہوں پھر اس کو مٹنے نہیں دیتا. فاذکرونی اذکرکم. اللہ سے محبت کی کیا علامت ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہر وقت ذکر کرتا ہے. تو میرے ساتھ محبت ہے تو ذکر کس کا کرتے ہو؟ کب تمہیں میرا خیال آتا ہے؟ جب پھنس جاتے ہو، مصیبت میں پڑ جاتے ہو، پھر کہیں جا کے میں یاد آتا ہوں. پھر کبھی یاد نہیں آیا، صبح سے شام تک نہیں یاد آیا، شام سے صبح تک نہیں. جب عسرت میں ہوتے ہو، یسرت میں ہوتے ہو، آسانیوں میں، سہولتوں میں، آؤٹنگ میں اور فنکشن میں ہوتے ہو، میں تو کبھی یاد نہیں آیا. مزہ تو تب ہے کہ میں تمہیں بھولوں جیسے میرا نبی سوتے ہوئے بھی مجھے بھولتا. نام کو گنا ہے والا